اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محرم الحرام کے آخری عشرے میں اس کا عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ایک ہی دفعہ آپ کے لیے اس کو راہ نجات بنا دے گا، یعنی اس عمل سے آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ جو بھی اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کریم ضرور عطا کرے گا۔ ہر بلا ٹل جائے گی، ہر مصیبت دور ہو جائے گی، ہر آفت سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں انشاءاللہ اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ جس بھی چیز کا سوال کریں گے وہ چیز عطا ہو جائے گی۔ بہت ہی پاورفل آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ کے ساتھ میں اس کے سچے واقعات ذکر کروں گی۔ اس روحانی وظیفہ آپ سے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی تقدیر بدل دے۔ تو وظیفہ یا عمل شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ حاتم رضی تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی اپنی رب سے گفتگو ہوگی۔ تم لوگ اپنے کیے دائیں بائیں اعمال کو دیکھو گے اور سامنے نظر کرے گا تو اس کو دنیا نظر آئے گی، لہٰذا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ کی راہ میں ایک دینار خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اسے شام سے پہلے 10 دینار عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا آپ کا فرمان ہے کہ جب بھی صدقہ خیرات کرو اس یقین اور ایمان سے کرو کہ شام تک اللہ پاک ہماری مدد ضرور کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ محرم الحرام کے آخری عشرے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور کسی اچھی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ جس قدر بھی آپ اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنی ہی دگنی اچھی کی امید اللہ سے رکھیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں جب چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عامل اپنی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی نیکی اللہ کی راہ میں اپنے محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ محرم الحرام کے آخری عشرے میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے زندگی کے دنوں کو بدل دے گا۔ جس بھی چیز کا آپ اللہ سے سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو وہ چیز دے گا، بشرطیہ کہ آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو اس عمل کا، اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ وظیفہ عمل دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ محرم الحرام کے آخری عشرے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی اپنی اچھی چیز یا کوئی بھی پیسے وغیرہ جتنی آپ کو اللہ توفیق دے اس کو خرچ کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کسی یتیم کی مدد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو محرم الحرام کے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے گا، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹ ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔